یہاں پہ بھی بات نہیں کی ستار عزیز صاحب نے, وہاں پہ بھی بات نہیں کی, اب واپس آئیں گے جب بات کریں گے. بڑا مشکل فیصلہ تھا یہ نواز شریف صاحب. مشکل بھی اور متنازع بھی. دیکھیں اس کے ریپرکشنز ہوں گے اور آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بحث ہوگی اور اس پہ لتاڑا جائے گا. کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے, لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کیا مجبوری تھی اس کانفرنس میں شریک ہونے کی, اس کے 2-3 وجوہات بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہارٹ آف ایشیا جو ہے یہ پاکستان کا بھی ایک انیشیٹو ہے. پاکستان اس کی سرپرستی بھی کرتا ہے, پاکستان اس کو آن بھی کرتا ہے ترکی کے ساتھ مل کے کیا. اب یہ ظاہر ہے ممبر ممالک جو ہے اس میں ٹرن بائی ٹرن باری آتی ہے. اس دفعہ ہندوستان کی باری تھی. اگر فرض کریں کہ یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے نہیں جانا, تو یہ ہندوستان نے اور باقی دنیا نے اس کا مطلب یہ لینا تھا کہ پاکستان افغانستان سے دور ہو رہا ہے اور اس کے پیس پروسیس میں, اس کی اسٹیبلٹی میں, اس کی ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا. دوسرا کہ ہندوستان آپ کو کئی ماہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں, آپ کی ایسی کی تیسی, دنیا آپ کو نہیں دیکھے گی. سارک کانفرنس ملتوی کی تو پاکستان نے وہاں پہ شرکت کر کے ایک تو یہ بڑا واضح میسیج دیا کہ آئسولیشن نہیں ہے. ایک انڈیا کی کوشش ضرور ہے کہ دبایا جائے ڈپلومیٹکلی. اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو جوائنٹ ڈکلریشن ہے, اگر پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو بہت سارے پوائنٹس اس میں ہیں جو کہ پاکستان کی منشا کے مطابق ہے, پاکستان کی فارن پالیسی کا ریفلیکشن ہے وہ. تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جانا متنازع فیصلہ ضرور ہے ہندوستان کے کانٹیکس میں کہ جی ہماری ناک نیچی ہو گئی ہے, لیکن ان دا لانگ رن ڈپلومیٹک ٹرمز میں سمجھتا ہوں فارن آفس نے, پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ صحیح اور درست فیصلہ کیا. فیئر انف. شہزاد چودھری صاحب, اس کانفرنس میں جس تناظر کے اندر, جس ہاسٹائل جو بھی انوائرمنٹ تھا اس کے اندر شرکت کرنے کے فیصلے میں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ نتیجہ بھی آیا, کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کچھ کھویا, زیادہ کچھ بھی نہیں کھویا. میرے خیال میں پایا ضرور, اور پایا یہ کہ پاکستان کو جس طریقے سے بھارت آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, خاص طور پہ افغانستان کے تناظر میں اور افغانستان کے مسئلے سے, اس کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اور رانا صاحب کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ اس میں ہارٹ آف ایشیا کے اندر پاکستان ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرتا. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ جا کے کیا ہم نے اپنا اتنا پرسر انداز میں اپنا مقدمہ پیش کیا جس طریقے سے ہم پہ الزامات لگائے گئے یا نہیں. وہ بدقسمتی سے سرتاج عزیز صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو ہم نہیں سن پائے, کیونکہ وہ انڈیا نے ایز یوزول اس کو ٹرانسمٹ نہیں کیا اور ہمیں تم تک نہیں پہنچ پائی وہ. لیکن بہر صورت اس کے کچھ نہ کچھ معاملات نظر آ جائیں گے اگلے آنے والے دنوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع تھا پاکستان کا کیس پیش کرنے کا اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کا. اب بھارت میں بائرز ہیں اس کے یا نہیں ہے, افغانستان مانتا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ جو 20 ممالک یا 20 دوسرے اور 14 جو ریگولر کنٹریز تھے, ان کے سامنے کم از کم پاکستان کو اپنا جو کیس تھا اس کو بڑی افیکٹولی پیش کرنا چاہیے تھا. اور امید کرتے ہیں کہ ان کی تقریر اگر جب سامنے آئے گی تو اس میں کچھ ایسے نکات ہوں گے جو کہ غالباً پاکستان کی پوزیشن کو واضح کریں گے. گو کہ میں اس قسم کی جسے کہتے ہیں باز گشت ان باتوں کی نہیں سن رہا جو کہ میرے حساب میں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ. اب دیکھیے لحاظ کا ٹائم گزر چکا ہے جی, اب لحاظ کا ٹائم گزر چکا ہے. اب بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ حقانی تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور کب سے آپ کی پہنچ میں ہیں. دوسرا, افغانستان تو آپ کے خود اپنے پاس نہیں ہے, یا وہ امریکہ کے پاس ہے یا وہ دلی کے پاس ہے. تو آپ کہاں کے صدر بنے پھرتے ہیں کابل کے, اور کابل کے صدر بنتے ہیں تو پھر حقانی اور اس کے کیڈرز کو مینج کریں وہاں پہ بیٹھ کے. جو ہمارے پاس 35 لاکھ لوگ چھوڑے ہیں, 30 لاکھ, ان کو لے جائیے اپنے ملک کے اندر. آپ اس کی تو تعریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ وزٹ کیوں کرتے ہیں. اس لیے وزٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان یہاں پہ ہیں, ان کی فیملیز اور بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. پچھلے 35-36 سال سے پاکستان ان کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے. مطلب یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. Why can't we speak in this language to these people? Maybe Sartaj Aziz can't, but I can, and you can, and we must make this message be heard in Delhi as well as in Kabul. دہلی کو چھوڑیے, کابل میں جانا چاہیے پیغام. صحیح ہے. اچھا, جس طرح ابھی افغانستان کے تناظر میں جو بات کی کہ وہاں سے آپریشن کے بعد جیسے ملا فضل اللہ ہے, خالد عمر خراسانی ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ کورنر نورستان کے اندر ان کی پناہ گاہیں ہیں, وہاں سے یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. ماضی میں پاکستان کے اداروں کا جو بھی رول ہو اس کو ہٹا کے میرے خیال میں ابھی ISI چیف جنرل رضوان اختر صاحب اور جنرل راحیل شریف صاحب نے کئی دورے بھی کیے افغانستان کے اندر. لگا سر آتا کہ کارروائی کے دور سے مختلف ہوگا
رانا اشرف غنی صاحب کا صرف ایک جگہ پہ ایک ہوا کہ وہ مریخ میں جو معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان کے ساتھ، جو ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ ملا عمر کی موت کی خبر کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیریل ہو گیا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر ہم افغانستان کے ساتھ کس طریقے کے تعلقات مستقبل میں دیکھتے ہیں؟ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ وہ جا کے نئی دہلی کے ساتھ ان کا جو ایک گٹھ جوڑ ہو رہا ہے وہ ایک میچور ہو جائے اور پھر ہمیں چھوٹا کوئی گراؤنڈ نہیں ملے گا افغانستان میں. It's a tricky situation. It's a tricky situation اور اس لیے tricky situation ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی ترجیحات طے کرنی ہے انٹرنلی. ہمارا جو اپنا انٹرنل ہاؤس ہے اس کے اندر یونیفارمٹی ہونی چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے، اور ان کو کلیئرٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ کیا یہ جو نام لیے گئے ہیں گروپس کے یا جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ کتنی بے معنی ہے اور کتنی بامعنی ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے تھے. افغانستان کے اندر بدقسمتی سے ایک کمزور گورنمنٹ ہے. امریکن جو جنرل تھا وہاں پہ نکولس، اس نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ اتنی کرپشن ہے ان کی فوج میں کہ جو آؤٹ پوسٹ پہ ان کے سولجرز ہیں ان کو پانی تک نہیں جاتا، کھانا نہیں جاتا. تو یہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ بالکل میں شہزاد صاحب سے اگری کرتا ہوں، ریز کر سکتے ہیں. لیکن کندوز کے اندر رانا جس طرح آپ نے کیا ہے، شہزاد چودھری صاحب کندوز کے اندر آپ دیکھیں 2 دفعہ فال ہوا. وہاں کے گورنر جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کے کلوز ایڈ، اور فوجیں جو ہے وہ ناردرن الائنس کی، یعنی کہ 7,000 فوجیں موجود تھیں جب فال ہوا کندوز کا، اور وہ عبداللہ صاحب کی کمانڈ کے اندر. تو کافی ٹرکی سچویشن بھی ہے کابل کے اندر. دیکھیے بات بڑی واضح ہے، پاکستان کے پاس اس وقت تک پاکستان لائبل تھا کسی بھی ذمہ داری کا جب شمالی وزیرستان کے اندر یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، تمام یہاں پہ موجود تھے. پاکستان نے 1.5-2 سال لگائے ہیں، 2.5 سال تقریباً میرا خیال ہے، 14 سے لے کے 16 کے اینڈ ہو گیا، تقریباً 2.5 سال کے اندر شمالی وزیرستان کے آپریشن خیبر 1 2 3 کر کے اس کو ہر ایک کو وہاں سے پش بیک کیا ہے انٹو افغانستان. ہم نے 36 ایئرز تک ان کا بوجھ اٹھایا ہے. اس کے بعد اب ان کو بتایا کہ بھائی اب ہماری بس ہو گئی، ہم نے جتنا آپ کو مہمانداری کرنی تھی ہم نے کر لی، اب برائے مہربانی اپنی گھروں کو واپس چلے جائیں. اور ہمارے اندر اپنے گند مچ گیا تھا، ہمارے اندر ہمیں الزام دیے جا رہے تھے کہ آپ نے رکھنا بھی ہے، آپ نے بات چیت بھی کرانی ہے، آپ نے اثر بھی رکھنا ہے، لیوریج بھی ہونا چاہیے حقانیوں کے اوپر اور تحریک طالبان کے. برنگ دیم ٹو دا ٹیبل. بائی برنگ دیم ٹو دا ٹیبل ہاؤ؟ When you fight a war, then nobody comes on the table. So we have fought a war, pushed them back into جہاں سے ہی نکلے تھے سب کو وہاں پہ بھیج دیا. اچھا اب ہم نے کہا بارڈر مینیج کرو، ادھر واپس سی پن نہیں کریں گے. جب افغانستان میں چلے گئے، اب حقانی کی ساری فوج ادھر بیٹھی ہے، شمال ویلی میں بیٹھی ہوئی ہے، یا وہ ان 5 یا 3-4 پروونسز میں بیٹھی ہے جہاں پر کہ وچ آر نون گاڈ آف حقانیز، یا تحریک طالبان پورا ساؤتھ اور ساؤتھ نارتھ تک جا رہا ہے، کندوز تک جا رہا ہے. تو وہاں پر تو پاکستان کے حقانیوں کا اثر نہیں ہے نا کندوز کے اندر. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اشرف غنی اتنا ٹائم اپنی فوج پہ، اپنی کیپیسٹی پہ اور اپنی سیاسی یونٹی پہ لگا لیتے، اپنے ملک کو اکٹھا کر لیتے اور ایسے انیشیٹوز لیتے کہ طالبان کو اپنے ساتھ ملاتے. ہم یہ نہیں کہتے طالبان کو حکومت دیں، طالبان نے اتنا ہی نقصان ہمیں پہنچایا جتنا افغانستان کو پہنچایا. لیکن خدا را مطلب پاکستان میں سے کوئی تو آواز، ہم ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ناراض نہ کرو. کس کو ناراض نہ کرو؟ اور کتنی ناراضگی چاہیے آپ کو؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ ٹیل دیم واٹ از دا ٹروتھ. ان کو حقیقت بتاؤ، بلیک اینڈ وائٹ کر کے بتاؤ اور بولو یہ بارڈر ہے، اس بارڈر سے تم ادھر نہیں آ سکتے. صحیح. یہ ہمارے ملک کے اندر گن مچ. باقی جو ہمارا کام ہے، ہم فضل اللہ نہ ایک منٹ، ہم فضل اللہ کی شکایت نہیں کریں گے، ہم کسی اور کی شکایت نہیں کریں گے. وہ رستے ڈھونڈ کے آتے ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم نے ان کو بند کرنے ہیں، ہم نے رستے بند کرنے ہیں، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جاننے دیا، ہم مریں گے بھی. لیکن ہم ان کو روکیں گے، ہم نہ ہم انڈیا کو وہ شکایت کریں گے نہ افغانستان کو شکایت کریں گے. دس کنٹری نوز ہاؤ ٹو فائٹ فار اٹسیلف. یہ دوسرے غریب یہ باقی لوگ ہیں جو کہ شکایتیں لگاتے ہیں. مجھے بتائیے جیش محمد کا کابل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی تمہیں بھارت دلی کو تکلیف ہے، مودی کو تکلیف ہے، تو ہاؤ آر یو پٹنگ اٹ ان دی ہارٹ آف ایشیا کے اندر؟ صحیح ہے. اسی تکلیف پر جو ہے وہ انڈیا کسی پہ بات کرنے کے لیے شریعہ موجود ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں CNN 18 نیوز کے ساتھ، امرتسر میں موجود رہی ہیں اس پوری کانفرنس کے دوران. شریعہ یہ بتائیے کہ ہمارے مندوبین گئے یہ سرد موری اتنی کیوں تھی کہ نہ بات چیت کرنے دی نہ کچھ؟ کیا یہ پلیزنٹریز تو ایکسچینج کر لیتی کم از کم؟
دیکھیے جہاں تک پریزنٹریز کا معاملہ ہے تو کچھ ہم نے فوٹوگرافز دیکھی ہیں. کل کا جو ڈنر تھا، یسٹرڈے کا ڈنر جو تھا پرائم منسٹر مودی نے ہوسٹ کیا تھا، اس میں ہم نے اپنے NSA اجیت ڈوبھل کو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے سرتاج عزیز کے ساتھ. تو جہاں تک بات کل کی ہے، کل تو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا. آج بھی بہت پازیٹیولی سرتاج عزیز صاحب نے بات کی ہے کانفرنس میں. جو ہم نے ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں، میڈیا کو آپ کو پتا انٹری تو الاؤڈ تھی نہیں، لیکن جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ بڑے پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. لیکن ہاں، ایک بار اشرف غنی نے جو بات کی ہے، اور ہم لوگ انڈیا میں اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ کافی بڑا سنب ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ہارڈ ورڈ یوز کریں گے پاکستان کے لیے، اور جو ٹیرر دیٹ ایمنیٹس فرام پاکستان. لیکن ہم سب کے لیے کافی سرپرائزنگ تھا کہ اشرف غنی نے ہمارے لیے جو کہا وہ کہا. ٹرسٹ می آن دیٹ، ہمارے لیے یہ سرپرائزنگ نہیں تھا، کیونکہ یہ کا نہیں ہے. اشرف غنی صاحب کچھ عرصے سے، آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے نئی دلی بھی تشریف لے کے گئے ہیں، اور نریندر مودی صاحب کے ساتھ چابہار جو پروجیکٹ ہے، اس کے بعد جو وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، جو ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک تعلق ہے، اور اس کے حوالے سے اس طرح کے الزامات پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سرپرائزنگ نہیں تھا. ہمارے لیے سرپرائزنگ یہ ہے، جو تشویش کی بات ہے، کہ ایک ڈپلومیٹک یہاں سے ڈیلیگیشن گیا ڈسپائٹ ایک ٹینس ریلیشن شپ کے، اس کے باوجود وہ مان نہیں دیا گیا. وہ ایک طرح سے ان کو ایک طرح سے اتنا، آپ کی زبان میں کہوں، سواگت اس طریقے سے نہیں ہوا جو سفارتی طور پہ ہونا چاہیے تھا. ڈائننگ ٹیبل پہ بھی میں آپ کے ٹویٹس پڑھ رہا تھا مختلف جرنلسٹوں کے، سنا ہے ان کی جو پلیسنگ تھی چیئر کی، وہ بھی کافی کارنر میں تھی. دیکھیے، میں جانتی ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب یہاں سے تھوڑا ناراض ہو کے گئے ہیں. وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، یہ بات ہم سب کو پتا تھی. ایک گروپ انڈیا کا، صرف پاکستانی میڈیا گروپ نہیں، ایک انڈیا کا بھی میڈیا گروپ تھا. بات ہو گئی تھی کہ سرتاج عزیز صاحب بات چیت کریں گے اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھیں گے. تو ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ ہو نہیں پایا. سرتاج عزیز صاحب، میں یہ بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے کم سے کم 3 بار کوشش کی گولڈن ٹیمپل جانے کی، وہ نہیں ہو سکا. اب اس کا ایک پیچھے کارن کیا تھا، آئی کانٹ بی شیور، کیونکہ ہمارے MA نے ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن جو مجھ کو یہاں پہ سنائی دے رہا ہے، سیکیورٹی کے پرسنل بول رہے ہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس ہم نہیں لے پائے سرتاج عزیز صاحب کے لیے، شاید کسی طرح کا ڈینجر انوالو تھا. دیکھیے، اب یہ بات انہوں نے ہم سے کہی ہے، جواد صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں شریعہ سے مختصر، ورنہ پھر ہم ان کو اجازت دیں گے. ایک اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. اپنی بات کمپلیٹ، اگر آپ میری پرسنل اوپینین مانیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، تو میرے کو لگتا ہے کہ انڈیا کو ایک چھوٹی سی بات تھی، گولڈن ٹیمپل جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور سرتاج عزیز صاحب اگر گولڈن ٹیمپل جانا چاہتے تھے تو ان کے لیے انتظام کیے جانے تھے. یہ انڈیا کو کرنا چاہیے تھا. میں مانتی ہوں کہ شاید جس طرح کی بڑا دلی ہم کو دکھانی چاہیے تھی، شاید انڈین سائڈ میں نہیں دکھائی. نہ یہ سیکیورٹی ریزن ہے، کوئی اور ریزن ہے، میں نہیں جانتی، کیونکہ اس سمے ہمارے ME ریئیکٹ نہیں کیا ہے. یہ ہے کہ اگر وہ میڈیا سے بات کرنا. تھینک یو ویری مچ شریعہ فار شیئرنگ یور ویوز، اور کافی آنیسٹی دیا سدموری پر. آنیسٹی دیا، میرا خیال ہے کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ میڈیا سے بات. دیکھیں، ماننا چاہیے یہ بات ہندوستان کو کہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ زیادہ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہے. جو ان کی سوچ ہے، جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، وہ امپوز کر رہے ہیں انڈیا پہ، اور انڈیا کو ایسے وہ سمجھ رہا ہے جیسے اس کے گھر کی کوئی کھیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کانگریس اس کے خلاف ہے، ممتا بنرجی کی پارٹی اس کے خلاف ہے، عام آدمی اس کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ وہ جو پالیسیز اپنا رہے ہیں اور رویس ہم پاکستان میں بھگت چکے ہیں. صحیح بات ہے. 70 اور 80 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ اس طرح اگر آپ ملکوں کو لے کے چلیں گے، اور آپ چپسٹر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح ایک سفارتکار کو بلا کے اس کو سائڈ پہ بٹھا کے بجائے اس کو عزت دینے کے، کیا آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں؟ یہ تو دنیا بھر میں، یعنی کہ آپ نے اتنی جرنلزم کی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ذاتی اناد نکالیں اپرچونسٹک ہو کے. یہ آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم نے، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، اس کے موجودہ وزیر اعظم نے افغانستان کے پاکستان کی گڈ ول کو استعمال کر کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے، جو کہ ایک گھٹیا چھوٹی حرکت ہے. جی شہزاد چودھری صاحب، فرمائیے گا، آپ نے ادھر سے جرنلسٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا کہ کس طریقے سے ڈپلومیٹکلی آنر نہیں کیا گیا ہمارے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اندر
یہ سرد موری ایل او سی پہ جاریت آگے معاملہ بڑھتا نظر نہیں آ رہا پاکستان بھارت کے درمیان؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بھارت نے یہ ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے نہیں جتنا کہ دنیا اس کو سمجھتی ہے. یہ صرف مودی کی میں کیا تنگ نظری نہیں ہے، یہ بھارت کی تنگ نظری. صحیح ہے شہزاد چودھری صاحب، اگر آپ کو زحمت نہ ہو، شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور بہت تجزیہ کرتے ہیں، قریشی صاحب آپ اس دورے میں شرکت اور کو کس طرح دیکھتے ہیں فیصلے کو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے شرکت تو میری نظر میں مناسب تھی، ہمیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ صرف وہاں بھارت نہیں ہے، 14 ممالک ہیں جنہیں ہمارا نقطہ نظر معلوم ہونا چاہیے تھا. افغانستان کے متعلقہ یہ کانفرنس ہے اور افغانستان پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. ہمارا امن جو ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ افغانستان کے امن اور استحکام سے جڑا ہوا ہے. تو اور ہم نے قربانی بھی بے پناہ دی ہے، جانی بھی مالی بھی. آج بھی افغانستان کے بہت سے ایشوز ہیں جو پاکستان کے ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں. مثال کے طور پر 20 لاکھ افغان آج بھی پاکستان میں مقیم ہے. آج بھی ہمارے بارڈر مینجمنٹ ایشوز ہیں جو زیر بحث ہے. آج بھی افغانستان کی بیشتر ٹریڈ جو ہے وہ بذریعہ پاکستان ہوتی ہے. تو بہت سے ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں اور وہاں پاکستان کا مؤثر انداز میں موقف پیش ہونا چاہیے تھا. اب جو اشرف غنی صاحب نے تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور جو ان کا ایک جسچر تھا اس سفارتی آداب کے برعکس ہے اور مناسب ہرگز نہیں ہے. اور پھر بھارت نے اس کانفرنس کو اپنے مضموم عزائم کے لیے جس طرح استعمال کیا وہ بھی نامناسب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈر کرنٹ جو ہم دیکھ رہے تھے اور بٹوین دا لائنز ان کے اشارے کنارے تھے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں. لیکن سرتاج عزیز صاحب بالکل بلا خوف اور کسی گھبراہٹ کے بغیر اپنا موقف بڑا ٹھوس انداز میں پیش کرنا چاہیے. اور جو پہلے پاکستان کی کوشش تھی کہ جی سائڈ لائنز پہ ہماری کوئی میٹنگ ہو جائے، کوئی دو طرفہ تعلقات کی بحالی ہو جائے، وہ ہرگز اس کی طرف ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بڑی خودداری کے ساتھ اور برابر میوچل رسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے. اور اگر آج بھارت تیار نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی اتنی اجرت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. اور شہزاد صاحب 1 منٹ ہے، ذرا کنکلوڈ کیجیے گا. مستقبل میں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا